درس فی قصة الاشقیاء وما فیہا من العبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا واقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله لعلهم يتفكرون۔ قال فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں نقل فرماتے ہیں، یہ بات مجھے سیار نے بتائی لیکن اللہ عالم اس نے اس میں کچھ اور بات بھی ملا دی ہو۔ قلت هو بلعام يقال بلعم بن باعورا ويقال ابن ابرہ ويقال ابن باعور ابن الشہزم ابن خوشم ابن آب ابن لوط ابن حاران۔ اب وہ بتا رہے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کو بلعام بھی کہتے ہیں اور بلعم ابن باعورہ بھی ہے، ابن باعور بھی ہے، وہ ابن شاتوم ہے، وہ ابن کوشتم ہے، یعنی نسب اس کا، وہ ابن لوط ابن حاران ہیں، وہ یقال ابن حران، اس کو ابن حران بھی کہتے ہیں، ابن آذر کے آذر کا بیٹا۔ وَكَانَ يَسْكُنُ قَرِيَّةً مِّن قُرَىٰ الْبَلْقَاءِ، وہ بلقاء کے علاقے میں ایک بستی میں رہتا تھا۔ قال ابن عساکر وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه له ذكر في القرآن ثم أورد من قصته نحوا مما ذكرناه هاهنا أورده عن وهب وغيره والله أعلم۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا اسم اللہ الاعظم، اسم اعظم جانتا تھا، اس کا عامل تھا۔ فانسلخ من دینہ، انسلخ، سلخ کہتے ہیں جیسے سانپ کی کینچلی ہوتی ہے وہ اس کو اتارتا ہے، یا سلخ کہتے ہیں جیسے یہاں دیکھیں نا آپ مینا میں مسلخ، وہاں چونکہ بکریوں کو ذبح کر کے ان کا چمڑا اتارا جاتا ہے تو اس لیے اس کو مسلخ کہا جاتا ہے۔ ان سلخ کا معنی وہ دین سے نکل گیا اور شیطان کی پیروائی میں پڑ گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ قال محمد بن اسحاق بن یسار ان سالم ابن نضر انہ حدث ان موسیٰ علیہ السلام لما نظر فی ارض بنی کنعان من ارض الشام اتا قوم بلعام الیہ فقالوا له۔ اب اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور بنی کنعان میں آ کے آپ ٹھہرے، بنی کنعان شام کے علاقہ ہے،
جاءتا قوم بلعام، قوم اس کی جو تھی وہ بلعام کے پاس آئے، فقالوا له، اور اس سے کہا، ھذا موسیٰ ابن عمران فی بنی اسرائیل قد جاءنا یخرجنا من بلادنا ویقتلنا وَيُحِلُّ بِهَا بَنِي اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ ابن عمران جو ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے ملک سے، ہمارے علاقے سے، ہمارے گھر سے نکالیں گے اور یہاں اپنے بنو اسرائیل کو رکھیں گے۔ وَإِنَّا قَوْمَكَ لَيْسَ لَنَا مَنزِلٌ وَأَنْتَ رَجُلٌ مُجَابُ الدَّعْوَةِ فَاخْرُجْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ۔ تو کہنے لگے ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ان کے مقابلے کا، آپ جو ہیں وہ مجاب الدعوہ ہیں، آپ کی دعا سنی جاتی ہے، آپ دعا کریں ان کے خلاف تاکہ وہ یہاں داخل نہ ہو سکے۔ قال ویلکم نبی اللہ معه والملائکۃ والمؤمنون کیف اذهب ادعو علیہم وانا اعلم من اللہ ما لم اعلم۔ کہنے لگا کہ ہلاکت ہو تم لوگوں کے لیے، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے ملائکہ اس کے ساتھ ہیں، مومنین اس کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کروں، یعنی ایک پیغمبر کے خلاف، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ پیغمبر کا کیا مقام ہے۔ قالوا له ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرفقونه ويتضرعون اليه حتى فتنوا فافتتنا۔ کہتے ہیں کہ وہ بار بار کہتے رہے، منتیں کرتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے بعد بنا کہ وَحِمَارَةً لَهُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْجَبَلِ، اس کی گدا رکھی ہوئی تھی جس پہ وہ سواری کرتا تھا، تو اس پہ وہ سوار ہو کے وہ جو ہے اپنا پہاڑ کی طرف چلا گیا تھا کہ وہاں جا کے اوپر چڑھوں۔ یطلع علی عسکر بنی اسرائیل وهو جبل حسبان، اس پہاڑ کا نام جبل حسبان ہے۔ فلما صار علیہا غیر کثیر ربضت به فنظر عنها فضربا اذا ازلفا قامت ورکبها۔ ابھی وہ چڑھ رہا تھا اس چڑھائی پہ کہ اس کی وہ گدا جو تھی نا اس کے پاؤں پھسلے اور نیچے آ گئی، تو اس نے اس کو مارا بھی۔ پھر اس کے بعد جب وہ کھڑی ہوئی دوبارہ تو اس کے اوپر پھر سوار ہوا۔ فلم تصربی کثیرن حتی ربضت به فضربها، دوسری دفعہ بھی وہ پھسلی اور گری تو اس نے اس کو پھر دوبارہ مارا۔ حتی اذا ازلف اذن لها فکلمته حجتنا وقال ویحک یا بلعم این تذهب۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ گدھی جو تھی وہ بھی بول پڑی، تو اس نے کہا کہ بلعم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے خلاف دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اما تسری الملائکۃ امامی تردنی عن وجہی ھذا، میرے سامنے تم نہیں دیکھتے کہ فرشتے ہیں، میں جیسے اوپر جاتے ہوں دھکا دے کے مجھے نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ کیف تذهب الى نبی اللہ والمؤمنین لتدعو علیہم، اللہ کا نبی ایمان والے ان کے خلاف تم بد دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ فلم ينزع عنها وضربها فخفف الله سبيلها حين فعل بها ذلك فانطلقت به حتى اذا اشركت به على راس عثمان على عسكر موسى وبني اسرائيل جعل يدعو عليهم۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے لیے کچھ آسانی ہوئی تو چل پڑا وہ، حتیٰ کہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا، بنو اسرائیل کو بھی دیکھا۔ جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشر الا صرف الله لسانه الى قومه۔ اب جو ان کے لیے وہ بد دعا کرتا تو اللہ اس کی زبان کو ہی پھیر دیتے، وہ بد دعا پھر اس کی قوم کے لیے ہونی اور ان کے لیے بہتری کی دعا ہوتی۔ ولا يدعو لقومه بخير الا صرف لسانه الى بني اسرائیل، اپنی قوم کی جو بھلائی کے لیے دعا مانگتا تو اس میں بنی اسرائیل کا نام زبان پہ آ جاتا۔ فقال له قوم تدري يا بلعم ما تصنع، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، الٹا ہمیں بد دعا کر رہے ہو۔ انما تدعو لهم وتدعو علينا فقال هذا ما لا املك هذا شيء قد غلب اللہ علیہ، اب میرے بس میں نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ غالب ہیں، وہ میری زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں۔ وَانْدَرَى لِسَانَهُ فَوَقَعَ عَلَى صَدْرِهِ، اب اس کی زبان باہر نکل آئی
اور سینے پہ پڑی کل ذهبت منی الآن الدنیا والآخرہ ولم يبق الا المکر والحیلہ فسأمکر لکم وأحتال. اور ایک بات سنو، میری وہ دعائیں شاید ختم ہو گئی، اب تو میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، میری تو دین دنیا سب خراب ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں. جملوا النساء وعطوهن الصلع ثم ارسلوهن الى العسكر يبعنها فيه وامروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل ارادها فإنهم إن زنا رجل منهم واحد كفيتموهم. کہنے لگا ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو میک اپ سنگار کروا کے کچھ چیزیں بیچنے کے لیے دو کہ ہم یہ بیچنے آئی ہیں، تو وہ بنو اسرائیل کے لشکر میں جا کے وہ چیزیں بیچیں، اور ان کو یہ بھی سمجھا دو کہ اگر کوئی بنو اسرائیلی اس لڑکی کو پکڑ کے برا کرنا چاہے تو منع نہ کرے، کیونکہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ جب ان سے زنا ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک آدمی سے بھی زنا ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے ان کی قوت جو ہے، طاقت جو ہے، سب ختم ہو جائے گی اور تم غالب آ جاؤ گے. کہتے ہیں ففعلوا فلما دخلت النساء العسكر مرت امرأة من الکنعانیین اسمها کسکبنا. وہ کہتی ہیں کہ جب وہ گئے تو ان میں ایک عورت بھی تھی کنعانیین میں سے، ابنت سور راس امتہ، وہ بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. برجل من نسباء بنی اسرائیل و زمری بن شلوم راس سبت شمعون بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، بڑے خاندان کی وہ لڑکی تھی. فلما رآها اعجبته وقام واخذ يدها وتابع موسیٰ، اس نے اس کو پکڑا اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام قال انی اظنک ستقول هذا حرام علیک لا تقربها اجل ہی حرام علیک. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کہا آپ تو یہی کہیں گے نا کہ زنا حرام ہے اور اس کے ساتھ زنا نہ کرو، لیکن بات یاد رکھے فواللہ لا اطیعک فی ھذا فدخل بها قبته فوقع علیہا. تو اس نے کہا میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گا. وہ اس کو لے کے اپنے خیمے میں چلا گیا اور وہاں اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ ارسل اللہ عز و جل طاعون فی بنی اسرائیل. اب بنو اسرائیل پہ اللہ کا عذاب طاعون کی شکل میں آیا. طاعون ایک ایسی بیماری ہے، اللہ معاف کرے، کہ بس جب ظاہر ہو تو پھر آدمی فوراً مرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ وبا ہے اور بلا ہے. وَكَانَ فِنْحَاسِ بْنَ الْإِيزَارِ بْنَ هَارُونَ صَاحِبَ أَمْرَ مُوسَىٰ وَكَانَ غَائِبًا حِينَ صَنَعَ زَمْرِيُّ بْنُ شَلُّومَ مَا صَنَعَ وَجَاءَ وَالطَّاعُونُ يَجُوسُ فِيهِمْ. تو کہتے ہیں کہ فنحاس جو تھا نا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اب یعنی معاملات کو چلانے والا، وہ غائب تھا. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ ساری قوم طاعون میں مبتلا ہے. فأخبر الخبر وآخذ علبته وكان من حديد كلها. اس نے اپنا نیزہ لیا، لوہے کا بنا ہوا نیزہ تھا. سبحان القبۃ محمد متاجیان، وہ اس کبے میں خیمے میں گیا جہاں وہ اس لڑکی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کر رہا تھا، اور مارا نیزہ اور دونوں کو پروں کے ٹنگ اوپر نکال کے باہر لے آیا. ثم خرج بهما رافعهما الى السماء والهربت قد اخذها بذرائه واعتمد بمرفقه الى خاصرته واسند الهربة الى لحيته وكان بكر الايزار. او دکھایا وجعل يقول اللهم هكذا تفعل نفعل بمن يعصيك. یا اللہ جو بھی آپ کی نافرمانی کرے گا اس کو میں یہی سزا دوں گا. ورفعت ورفعت، اب طاعون کی بلا جو تھی وہ اللہ نے اٹھا لی. فاس بن حلق میں بنی اسرائیل بالطاعون فیما بین ان اصاب زمری المراد الى ان قتله فنحاس. بہت لوگ جو تھے فوجدوه قد حلق منهم 70,000 کے 70,000 بنی اسرائیل طاعون سے مر گئے. والمقلل لهم، بعض کہتے نہیں 70 تو نہیں 20,000 تھے، ایک گھنٹے کے اندر ہلاک ہو گئے. فمن منها من هنالك تأتي بنو اسرائیل
ولد فناس من كل ذبيحة ذبحوها الركبة والذراع واللحى والبقر من كل أنبال منفسها لأنه كان بكر به الإيزار. کہتے ہیں کہ پھر بنو اسرائیل جو تھے وہ جو بھی ذبیحہ کرتے نا اس کو بھی وہ حصہ دیتے تھے، اس کی گردن بھی، اس کی شاخیں بھی. وفی بلعام ابن باروہ، تو بلعام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا إِلَىٰ قَوْلِهِ لَمْ يَتَفَكَّرُوا وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اختلف المفسرون في معناه فمعنى سياق ابن إسحاق عن سالم أبي النضر أن بلعاما اندلع لسانه على صدره. تو مفسرین کا اختلاف ہے کہ اللہ نے یہ مثال ذکر کی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہر وقت زبان نکال کے وہ زبان ہلاتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلعام کی زبان جو نکلی تھی اس سے مراد وہی ہے. وتشبیہہ بالکلب فی لحیہ فی کلتا حالتہ ان زجر و ان ترک ظاہرا. کتے کو بھی آپ چاہے بھگائیں یا نہ بھگائیں وہ زبان نکال کے ایسے ہی لاتا رہتا ہے. وقیل معناہ فصار مثلہ فی ذلالہ واستمرارہ فیہ وعدم انتفاعہ بالدعاء الا الایمان وعدم الدعاء کالکذب فی لحیہ فی حالتہ. یعنی اس کا حال بھی یہی ہوا کہ اب اس کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی تھی اور وہ ہر حال میں زبان اس کی باہر پڑی ہوئی تھی. وَإِن تَرَكْتَهُ وَيَلْهَثْ فِي الْحَالَيْنِ وَكَذَلِكَ هَذَا لَا يَنْتَفِي بِالْمَوْعِظَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْإِيمَانِ وَلَا عَدْمِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى أَلَيْسَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ابھی اس مقام پہ پہنچے کہ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے آئیں گے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے بخشش مانگیں نہ مانگیں 70 دفعہ مانگیں اللہ ان کو نہیں بخشیں گے. یہ اصل میں آیت منافقین کے بارے میں ہے. وقیل معناه ان قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب فعبر عن هذا بهذا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر کا جو دل ہے اور منافق کا جو دل ہے، گمراہ کا جو دل ہے وہ بڑا کمزور ہوتے ہیں، جدھر چاہو ادھر ہی چلے جاتے ہیں. تو اس کی مثال یہ دی گئی جیسے کتے کی مثال ہے. ان الحسن بصری وغیرہ وتفقصص القصص لعلهم يذكرون يقول تعالى نبيه محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقصص القصص لعلهم اي لعل بني اسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في اذلال الله وعباده من رحمته. اللہ نے حکم دیا کہ آپ جو یہودی آپ کے زمانے میں موجود ہیں بنو اسرائیل، ان کو یہ واقعات بتلائیں کہ کیا ہوا تھا ان حالات کے اندر، شاید ان کی ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے. بسبب انه استعمل نعمت اللہ علیہ فی تعلیمہ الاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطي واذا دعا به اجاب. اللہ نے اس کو عزم اعظم کی نعمت دی تھی کہ جو مانگے وہ ملتا تھا اور جس سے بچنا چاہے بچ جاتا تھا، لیکن اس نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا. انت استعمل اللہ فی تعلیم کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف بل دعا به الی حزب الرحمن، اللہ کی جو جماعت ہے پیغمبر ان کے خلاف بد دعا کرنے لگا. اتباع عبدہ ورسولہ فی ذلک الزمان کلیم اللہ موسیٰ ابن عمران. اتباع جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنو اسرائیل، ان پر وہ یہ کرنے لگا. نتیجہ کیا نکلا کہ برباد ہو. لعلهم يتفكرون ويحذرون ان يكونوا مثله فإن الله قد آتاهم علما وميزهم على من هداهم من الأعراب. تاکہ یہ نصیحت پکڑیں کہ اللہ نے ان کو بھی علم کی نعمت دی ہے اور باقی لوگوں سے ان کو فضیلت دی ہے. وجعل بأيديهم صفة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ نے ان کی کتاب میں حضور پاک کی صفت بھی بیان کی ہے. وہ یہ بالکل جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں.
فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه وناصرته ومعاذته كما أخبرتهم أنبياءهم بذلك وأمرتهم به. تو مقصد یہ تھا کہ وہ حضور پاک پر ایمان لائیں اور حضور پاک کی اتباع کریں. وَلِهَذَا مَنْ خَالَفَ مِنْهُمْ مَا فِي كِتَابِهِ وَكَتَمَهُ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْعِبَادِ أَحَلَّ اللَّهُ بِهِ ذِلًّا فِي الدُّنْيَا مُوسِرًا بِذِلِّ الْآخِرَةِ. لیکن جس نے جاننے کے باوجود بھی حضور کی مخالفت کی اور تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بجائے عزت دینے کے ان پر ذلت اتار دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. يقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همت لها إلا في تعذيب أكلة أو شهوة. اللہ نے مثال بیان کی اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا کہ ان کا حال ایسے تھا جیسے کتا ہوتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ماں سوا اس کے دو چیزوں کی اس کو تلاش ہوتی ہے، ایک کھانے کے لیے کوئی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا شہوت مٹانے کے لیے. فمن خرج عن حیز العلم واکبر شہوت نفسی، جو آدمی علم کو چھوڑ دے اور اتباع انبیاء کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کی مثال بھی ایسی ہے جیسے یہ کتا ہے. وبئس المثل مثله ولهذا ثبت في الصحيح انه قال ليس مثل السوء العائد في حيذ كالكلب يعود في كيئه. آپ نے فرمایا کہ ہمارے جیسے کہ العائد فی ہبتہ، کوئی کسی کو ہبہ کرے، کوئی چیز دے پھر لوٹائے، وہ ایسی ہے جیسے کتا اپنی قے کھاتا ہے. انفسهم كانوا يظلمون ما ظلموا الله ولكنهم ظلموا انفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدي وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلاء والإقبال على تحصيل اللذات وعزة الهوى. اللہ نے فرمایا ان پر ہم نے تو ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے کہ یہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور ہدایت کا رستہ چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت کا رستہ چھوڑ دیا، اور یہ ایسی مقام میں پڑے جو مقام ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا. یہ لذات میں پڑ گئے، شہوات میں پڑ گئے اور اہوا میں پڑے، نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا اور آخرت کے اندر یہ برباد ہو گئے. تو اصل میں بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے قرآن مبارک میں اللہ نے قصے بیان فرمائے ہیں وہ اقوام کے بھی قصے ہیں اور افراد کے بھی قصے ہیں. اللہ نے بڑے بڑے عظیم قصے قرآن میں بیان کیے ہیں. اب دیکھیں قوم عاد کا قصہ ہے، قوم سمود کا قصہ ہے، قوم لوط کا قصہ ہے، قوم فرعون کا قصہ ہے، قوم نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. اچھا اسی طرح پر دیکھیں کہ انبیاء کے ذکر ہیں، حضرت سلمان، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، اسی طرح حضرت لقمان الحکیم کی وصایا اور نصیحت. ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ پڑھنے کے بعد تفکر کریں، غور کریں اور عبرت پکڑیں کہ اگر تم نے بھی ایسا کیا جیسے ان قوموں نے کیا تھا تو تمہارا انجام بھی وہی. ایک بات یہ یاد رکھیں اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی علم کے بعد اس پہ عمل نہ کرے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں دو مثالیں دی. ایک مثال تو اللہ نے دی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہ ہم نے جن کو تورات کا علم دیا تھا، اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اولو العزم من الرسل تھے، ان کی نبوت دی تھی اور ان کی قوم میں انبیاء بھیجے تھے، لیکن انہوں نے تورات کا عمل نہ کیا، تورات پر عمل چھوڑ دیا. ایسے نتیجہ ہے جیسے کہ کوئی گدھا ہو اور گدھے پہ آپ کتابیں لا دیں تو گدھے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، ان کو بھی تورات سے کوئی فائدہ نہیں.
تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو علم ہے لیکن عمل نہ کرے تو اس کی مثال تو پھر وہی ہے نا کہ جیسے گدھا ہو. ایک مثال تو اللہ نے دی قرآن میں کمثل الحمار، اور ایک مثال ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ نے مثال دی کمثل الکلب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا، ان تحمل علیہ یلہس و ان تترکہ یلہس، یعنی آپ اس کو بھگائیں یا ماریں تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، اور کچھ بھی نہ کہیں نہ ماریں تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے. یہ دو مثالیں کیوں اللہ نے دی، اس پہ غور کریں. علماء نے فرمایا کہ سب سے بلید جانور جو ہے وہ گدھا ہے. بلید کا کیا معنی ہے؟ یعنی کند ذہن، یہ اس کے اندر ذہانت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا یہ ضرب المثل بن گئی ہے. آج بھی جو بچہ نہیں پڑھتا اس سال کہہ دیا تم گدھے ہو، کبھی وہ گھوڑا تو نہیں کہتا نا. وجہ کیا ہے کہ یہ جانور ہی بلید ہے، عجیب بے وقوف جانور ہے. اچھا اگر اس کو تم سوار کرنا چاہو مثلا کشتی میں، جہاز میں، اس کو آگے کھینچو گے تو یہ پیچھے زور لگائے گا، اور اگر آپ اس کو پیچھے کھینچے تو دوڑ کے چڑھ جائے گا. یعنی ہر وہ کام کرے گا جو آپ کی رائے کے الٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کند ذہن جانور ہے کہ اس پہ آپ جتنا وزن رکھنا شروع کر دیں نا جی، کہ مثلا 1 من 2 من 4 من، یہ وزن کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ جائے گا لیکن آواز نہیں نکالے گا. ورنہ ہر جانور جو ہے اس پہ جب آپ بوجھ رکھتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ بیچارہ آوازیں نکالتا ہے. یہ واحد جانور ہے، آپ اس پر جتنا بوجھ مرضی آئے رکھیں زمین سے لگ جائے گا لیکن آواز ہی نہیں. اچھا اور جب اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، حضرت اکیلے کھڑے ہوں گے تو پھر آوازیں نکالے گا. اتنا یہ کند ذہن ہے بھئی، جہاں فریاد کرنے کا وقت تھا وہاں تو تم نے آواز نکالی ہی نہیں، اور آپ اگر اکیلے کھڑے ہوئے ہیں تو اب جناب آوازیں دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ جانور جو ہے یہ بلید ہے، اس کے اندر عقل کی کمی ہے. یہی سبب بنا کہ اللہ نے ان علماء تورات کو ان سے تشبیہ دی. اچھا کتا جو ہے اس کو 2 چیزوں کی تلاش ہوتی ہے، یاد رکھو. ایک تو اس کو تلاش ہوتی ہے کھانے پینے کی چیز کی، زمین پہ منہ مارتا رہتا ہے، کہیں کوئی ہڈی، کہیں کوئی بوٹی، کہیں کوئی چیز مل جائے. اور دوسرا اس کو تلاش ہوتی ہے شہوت کی، کتے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ واحد غلیظ اور نجس العین اور بے غیرت جانور ہے کہ ایک کتی پہ ایک کتا تو باقی لائن لگا کے کھڑے ہوں. یہ واحد کمینہ اور بے غیرت جانور. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ یعنی لکڑی ماریں تب بھی زبان نکال کے بھاگے، نہ ماریں تب بھی زبان نکال کے ہلاتا رہے گا. اس کی حالت وہی رہتی. آپ لوگوں نے یعنی غور نہیں کیا ہے کہ دشمنان اسلام جو ہیں، اعداء اسلام جو ہیں، ملاحدہ، زنادقہ، وہ کتنا بڑے اسلام کے دشمن ہیں کہ حضور نے کتے کو نجس العین قرار دیا، انہوں نے کتے کو ماشاءاللہ اپنی اولاد بنا دیا. حضور نے فرمایا کہ کتا جو ہے وہ اتنا نجس العین ہے کہ کسی شکل میں وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ جانور مر جائے، مردار ہو جائے، چمڑا اتار لو، چمڑے کو رنگ دیتی ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چمڑا استعمال ہو، لیکن کتے کا چمڑا استعمال نہیں ہو سکتا. یہ نجس العین. اسی طرح اگر کوئی جانور ہے یا کوئی اور ناپاک چیز ہے آپ کے
برتن میں کسی چیز کو، اس کو تو 3 دفعہ دھو ڈالیں کافی ہے، لیکن کتا اگر کسی برتن میں زبان مارے، حضور نے فرمایا کہ اس کو 7 دفعہ دھوئیں اور 1 دفعہ مٹی لے کے مٹی سے رگڑیں اس کو، یعنی یہ ایسی نجس چیز ہے۔ پہلے ہم جب پڑھتے تھے تو یہی سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی صابن تو ہوتے نہیں تھے، کوئی اینٹی سیپٹک دوائیں نہیں ہوتی تھی، کوئی اینٹی بیکٹیریل دوائیں نہیں ہوتی تھی، نہ مٹی سے تو صاف کیے جاتے تھے، اس لیے حضور پاک نے مٹی سے مثال دی ہے کہ بھی 1 دفعہ اس کو مٹی سے مانجھا جائے۔ لیکن اب جناب جدید علوم نے، جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایک بہت بڑی عالمی لیبارٹری نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہے کہ آخر اس کے اندر کون سے جراثیم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان جراثیم کو ہم نے پانی سے دھویا وہ نہیں مرے، ہم نے اینٹی سیپٹک دواؤں سے دھویا وہ نہیں مرے، ہم نے اینٹی بیکٹیریل دوائیں استعمال کی وہ نہیں مرے، ہم نے تیزاب ڈال کے دھویا تب دیکھا تب بھی وہ جراثیم موجود ہیں، آخر ہم نے مٹی منگوائی، مٹی ماری اور دھویا صاف ہو گئے، کہ ان جراثیم کی موت ہی مٹی میں ہے اور کسی چیز سے نہیں مرتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات فرمائی تھی، آج سائنس دھکے کھا کے پھر وہیں آ گئی۔ ابھی یہ تازہ بات ہے، یعنی کوئی 2-4 مہینے کی ہوگی کہ وہ انٹرنیٹ پہ آتی ہے، ایک ڈاکٹر کو یہ وہم پڑ گیا یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی آدمی آتا ہے جی یہ پانی پڑھ دو، وہ پڑھنے والا کوئی پڑھتا ہے پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، پھونک مار کے پانی دے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی ہماری سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آدمی کو پانی میں پھونک نہیں مارنی چاہیے ورنہ اس کے جراثیم پانی میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ وہ ڈسپوزیبل چیزیں رکھتے ہیں کہ جس گلاس میں تم نے پانی پی لیا اس کو پھینک دو، اب جس پلیٹ میں تم نے کھانا کھا لیا بس اس پلیٹ کو بھی پھینک دو۔ اسی لیے حتیٰ کہ انجیکشن لگانے کے لیے بھی جو سرنجز ہیں وہ جس پر انجیکشن لگا اس کو پھینک دو۔ تو ان لوگوں نے یہ ریسرچ کی کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک عالم دین سے، مسلمانوں کے عالم سے ایک اسلامک سینٹر میں رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ حضرت اس پانی پہ مجھے پڑھ دیں بیماری کی شفا کے لیے۔ اس نے کہا تم مانتے ہو؟ تم تو مسلمان نہیں ہو۔ نے کہا جی مسلمان ہونا الگ بات ہے، بیماری تو منواتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ بزرگوں نے کچھ پڑھا، اللہ عالم، سورۃ فاتحہ پڑھی، آیات شفا پڑھی جو قرآن میں 7 آیات شفا ہیں، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ اور مجھے دے دیا۔ اس نے کہا جی اب میں اپنی لیب میں آیا، لیبارٹری میں آیا، ایک پانی میں نے لیا جس پہ پڑا ہوا نہیں تھا اور ایک پانی وہ تھا جس میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا جب میں نے اس کو اپنے آلات سے دیکھا تو جس پر اس نے دم کیا تھا اس پانی میں اللہ کی طرف سے کوئی تغیرات پیدا ہو گئے، اور جس میں پانی دم نہیں کیا وہ اسی کا اسی طرح رہا۔ تو کہنے لگا کہ میں حیران ہو گیا کہ واقعی اللہ کے کلام کا اتنا اثر ہے کہ اب مجھے خود ماننا پڑا، سائنٹیفک طور پہ ماننا پڑا کہ پڑھنے سے پانی میں اثر آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمزم کے بارے میں انہوں نے اب جتنی یہ تحقیق کر سکتے تھے انہوں نے کر لی ہے اور یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ زمزم جو ہے وہ شفا، اور جو چیزیں زمزم کے پانی میں ہیں وہ کسی کے اندر نہیں۔ یعنی یہ اب ان دشمنوں نے بھی یہ بات مان لی۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے،
ہم سلفن و خلفن کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی حتیٰ کہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجوہات دیکھیں نا، یاد رکھیں کہ علماء جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، قرآن و حدیث سے وہ دلائل کو نکالتے ہیں، وہ موتی چنتے ہیں جو سمندر کے اندر ہیں تو سمندر کے اندر، نہ سمندر نہ ہو تو موتی کہاں سے نکالیں گے؟ انہوں نے استدلال کیا ہے سب سے بڑا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، جب آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک سونے کے تشت کے اندر بھر کے لائے، حضور کو لٹایا، حضور کو سلایا اور آپ کا سینہ مبارک کھولا، اس کے اندر وہ ایمان و حکمت کی نعمتیں جو لائے تھے وہ اس کے اندر بھر دی۔ ساری چیزیں جنت سے آئیں لیکن پانی زمزم کا لیا۔ تو اب علماء اور محدثین نے دلیل پکڑی کہ اگر زمزم کے پانی سے جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل لاتے ہوئے تھک تو نہیں جاتے ہیں؟ جب ہر چیز وہ جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا، تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے اس کی افضلیت پہ۔ اور دوسرا علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ بھی حوض کوثر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں آپ کو سب کو انشاءاللہ قیامت میں حضور کے ہاتھوں نصیب فرمائے۔ لیکن یہ تو نہیں آیا ہے نا کہ شفا ہے اس میں، یہ تو آیا ہے کہ لا نظمع بعدها ابدا، اللہ ہمیں وہ پانی پلا دے اس کے بعد ہمیں پیاس نہ لگے۔ ویسے جنت میں پیاس ہوگی نہیں، کیونکہ لا نصب ولا تعب، وہاں نہ تکلیف ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے۔ لیکن اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ آپ نے فرمایا طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور بیماری سے بھی شفا دیتا ہے۔ کتنے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کئی دن مکے میں کھانا نہ ملا، ہم زمزم پیتے رہے، الحمدللہ زمزم کے پینے سے ہم موٹے ہو گئے، اتنی طاقت ہے زمزم کے پانی میں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مثالیں جو آتی ہیں قرآن میں ان میں حکمتیں ہیں۔ اب اسلام نے چونکہ کتے کو نجس قرار دیا ہے تو ہمارے دشمنوں نے کتے کو اپنے اولاد سے بھی زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے۔ ان کا بیٹا گم ہو جائے نا پریشان نہیں ہوتے، اگر کتا کہیں گم ہو جائے تو سارا گھر دوڑ پڑے گا۔ اپنے ساتھ بٹھائیں گے، اپنی گود میں بٹھائیں گے، اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو کھانا کھلائیں گے، اپنے بستر پہ اس کو سلائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے، عداوت ہے اسلام کے خلاف، ورنہ کتے کے بغیر کوئی اور جانور پال لو۔ اللہ کے نبی نے جو کہ کہا کہ یہ نجس ہے، لہٰذا انہوں نے اسی نجس العین کے ساتھ پیار رکھا ہے۔ اچھا ان کو تو آگ لگاؤ، آج مسلمان جو ہیں وہ لاکھوں میں کتے خریدتے ہیں۔ آج مسلمان جو ہیں ان میں جو ہمارے بڑے لوگ ہیں نا، جو یعنی بڑی جدید فیشنیبل قوم ہے اور ایلیٹ کلاس ہے، ان کی تو پہچان یہ ہے کہ ان کے ساتھ کتے ہوتے ہیں۔ پھر کتوں کی قسمیں ہیں، پھر کتوں کو اپنے بیڈ روم میں ساتھ رکھتے ہیں اور ان سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آدمی اللہ کے قرآن پہ عمل نہیں کرے گا اس کا حال پھر وہی ہوگا کہ جیسے کتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ڈانٹو تو وہ زبان مارے گا اور نہ ڈانٹو تو زبان مارے گا، بس وہ دنیا میں کھانے پینے کے پیچھے لگا رہے گا، آخرت کی اس کو فکر نہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائیں۔ اللہم اجعل آخر ایام خیر ایامنا آخرہا، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمها، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔